نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ نپاک کے صدقے سے ہم ایک اور نشست میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ان کی شخصیت اور ان کو جو اللہ رب العزت نے رفعت اور مقام عطا فرمایا تھا اور جو شان عطا فرمائی تھی، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں ذکر کی تھیں۔ آج کی نشست میں ہم مزید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے اخلاق اور ان کی جو اولیات ہیں ان کے حوالے سے جو ہے ذکر کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 6 سال چھوٹے تھے، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا اور آپ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں جنہیں 2 ہجرتوں کا اعزاز اور شرف حاصل ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی، جہاں کا بادشاہ نجاشی تھا۔ وہ عیسائی تھا لیکن اچھا انسان تھا، اس کے اخلاق اچھے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، آپ نے جو ہے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور کافی عرصہ پھر وہاں پر رہے ہیں۔ اور جب یہ افواہ پھیل گئی کہ سارے لوگ جو ہے مکہ کے اندر مسلمان ہو گئے ہیں، تو جو لوگ حبشہ میں تھے مسلمان وہ واپس مکہ آ گئے، لیکن صورتحال ایسی نہیں تھی۔ پھر آپ نے دوسری ہجرت مدینہ پاک کی طرف کی۔ تو اس طریقے سے آپ کا شمار ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے 2 ہجرتوں کا اجر اور ثواب عطا فرمایا۔ پھر آپ کا شمار ان اصحاب میں ہوتا ہے جنہوں نے تمام غزوات کے اندر شرکت کی، یعنی کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت نہ فرمائی ہو، سوائے غزوہ بدر کے۔ اس موقع پر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی، کیونکہ آپ کی اہلیہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا بیمار تھیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حکم دیا کہ آپ مدینہ میں رہ کر ٹھہر کر رقیہ کی تیمارداری کریں، اور حضرت زید بن حارثہ کو بھی رکنے کا حکم دیا۔ اور ان دونوں احباب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے مجاہدین میں شمار فرمایا، اور اس جنگ کے ذریعے سے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مال غنیمت عطا فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے بھی حصہ عطا فرمایا۔ اس لیے آپ کا شمار، گو کہ آپ نے جنگ بدر میں بذات خود حصہ نہیں لیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا شمار بدری صحابہ کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر غزوے کے اندر شرکت کی۔ پھر آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں کہ جب بیعت رضوان ہوئی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آپ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، اور وہاں پر جو ہے آپ گئے، مذاکرات کیے، کیونکہ مسلمان عمرے کی نیت سے آئے تھے۔ تو افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، صحابہ کرام کو خبر پہنچی، تو غم و غصہ تھا، اور ہر شخص جو ہے چاہتا تھا کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں، قتل عثمان کا بدلہ لیں، قصاص لیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بیعت لی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے اس بات پر عہد لیا، بیعت لی کہ اگر یہ خبر سچی ہے اور واقعی عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ہم اس وقت تک مدینہ واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں۔ یہ خبر درست نہیں تھی۔ تو اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔
اور شاید یہ شرف جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔ عشرہ مبشرہ ہیں وہ 10 خوش نصیب لوگ جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شرف ہے، یہ اعزاز ہے کہ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ پہلی مرتبہ جب آپ نے بئر رومہ خریدا، مسلمان جب مدینہ گئے تو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ تھا، میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ ایک کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، جس کو بئر رومہ کہا جاتا ہے، اور وہ جو یہودی تھا وہ پانی بیچا کرتا تھا، سیل کرتا تھا۔ لوگوں کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ پانی خرید کر پئیں، لوگ بہت پریشانی کے عالم میں تھے، لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی پریشانی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کنویں کو خرید کر لوگوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے ساتھ سودا کیا اور اس کو منہ مانگی قیمت دے کر آدھا حصہ جو ہے خرید لیا۔ وہ یہودی پورا کنواں جو ہے وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے کہا میں آدھا حصہ بیچتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو مجھے آدھا حصہ بیچ دے۔ تو وہ کنواں خرید کر، آدھا حصہ خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، جو بھی وہاں پر رہنے والے تھے سب کے لیے اس کو وقف کر دیا کہ جو بھی چاہے اس کنویں سے پانی بھر سکتا ہے۔ تو ایک دن حضرت عثمان غنی کا ہوتا تھا اور ایک دن یہودی کا ہوتا تھا۔ تو جب یہ اعلان ہو گیا کہ اب پانی جو ہے مفت ملے گا، اور اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ فلاں مذہب یا فلاں قبیلے کے لوگ لے سکتے ہیں پانی اور فلاں نہیں لے سکتے، ہر ایک کے لیے پانی مفت تھا، تو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن میں آ کر پانی لے لیا کرتے تھے۔ جب یہودی کا دن آتا تھا تو کوئی بھی پانی لینے نہیں آتا تھا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اب میرا کام جو ہے، کاروبار وہ خسارے میں جا رہا ہے، ٹھپ ہو گیا ہے، تو اس نے پھر دوسرا جو آدھا حصہ تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا، اور وہ بھی جو ہے اس نے منہ مانگی قیمت جو ہے وصول کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ کوئی بارگیننگ نہیں کی۔ جب معاملہ طے ہو گیا تو اس شخص نے کہا کہ عثمان تم نے بڑا گھاٹے اور خسارے کا سودا کیا ہے، اگر تم مجھے ایک معمولی غلام کے عوض بھی کہتے تو میں یہ تمہیں آدھا حصہ دے دیتا، لیکن تم نے منہ مانگی قیمت دی ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کوئی گھاٹے کا، کوئی خسارے کا سودا نہیں کیا، تو اگر اس سے زیادہ بھی قیمت مانگتا تو میں تجھے دے دیتا، کیونکہ میرا سودا تیرے ساتھ نہیں، میرا سودا میرے رب کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور عامت الناس کے فلاح اور بہبود کے لیے، ان کے فائدے کے لیے یہ سودا کیا ہے، یہ گھاٹے اور خسارے کا سودا نہیں ہے۔ پھر دوسری مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی، مسجد نبوی جو ہے وہ تنگ پڑ گئی، مسلمان زیادہ ہو گئے، تو اس کے ساتھ زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کا سودا کیا اور آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ زمین پیش کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ پھر تیسرا موقع جیش اسرت اس کو کہا جاتا ہے، جس کو غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں۔ اس وقت قحط تھا اور بہت زیادہ مالی طور پر مسلمان کمزور تھے اور بہت زیادہ مدد کی ضرورت تھی۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال اسلام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہو گئے، اور جو اشرفیاں، جو دینار، 1000 دینار آپ نے دیے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر ان دیناروں کو اس طرح سے جو ہے اچھالتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ مولا آج کے دن کے بعد عثمان سے کسی معاملے پر مواخذہ یعنی گرفت نہ فرمانا۔ تو یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی دین اسلام کی جو ہے خدمت کی۔ تو آج ہم نے اس نشست کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند فضیلتوں کا بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ باقی جو فضائل ہیں آپ کے، ان کے اوپر ہم اگلی نشست کے اندر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی پیروی کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔